के हुकूक और इस्लाम की रोशनी में इल्म की अहमियत व अफादियत पर रोशनी डाली। यकीनन इसके मजमून में कुछ खामियां थी, चाहे वो मुज़क्कर मुअन्नस में हो, चाहे इसकी तलफ़्फ़ुज़ में हो, लेकिन अभी इसके सीखने की उम्र है। यकीनन ये बच्ची आगे जाके अपना हुनर साबित करेगी। अब मैं नगमा पेश करने के लिए एक तस्वीर दे रहा हूँ। बहुत जबरदस्त है। ये कौन है रे? मारो मारो तो समय मुँह बच्चा लगा था नहीं, मुँह बच्चा लगा बहुत ही अच्छी आवाज है, तर्जुम के साथ पढ़ा, यकीनन इसकी तारीफ होनी चाहिए। अब मैं क्लास 10 के तालिब आदिल को आवाज दे रहा हूँ, तो माइक में आए, आगे एक मजमून पढ़ेंगे जिसका उन्वान है मुसलमानों के जवान की वजह, मुसलमानों की मृत्यु की वजह क्या है, उसके बारे में करेंगे। प्लस ऑफ करते हैं। दुनिया को ऐसे ऑफ बदन पे तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उठाया। अल्लाह को पाना दिए मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम मुसलमान आज अपने ज़बान के इम्तिहान को पहुंचे हुए हैं।
ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ کیوں ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہیں؟ تیری رحمت سے امیار کے کاشاروں پر برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں کو کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا مسلمان کافر سے بھی گیا گزرا ہے؟ جب کوئی قوم یہ دعویٰ کرے کہ وہ اللہ کے دین پر ہے اور اس کے پاس اللہ کی کتاب اور شریعت بھی ہو اور پھر وہی دین وہی امت اس دین کو اس کتاب کو اس شریعت کو بھلا دے اسے ترک کرے تو پھر تک اس کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوگا. یہ لازم ہے سنت خدا بن کے کہ اس قوم پر اللہ کے عذاب آتے ہیں. ہم مسلمانوں کا دنیا بالکل یہی ہے ورنہ غیروں کی کیا مجال جو ہم پر آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے. یقیناً ہمارے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے یہ سب اللہ کا عذاب ہے. ہم سے پہلے امت تھی بنی اسرائیل جب جب ان کے گناہوں کا پیمانہ لبریز ہوتے گیا ان کے اوپر اللہ نے ایک ایک عذاب بھیجے. کبھی اسیرین کے ہاتھوں کبھی بیبلونیا کے ہاتھوں کبھی گریک کے ہاتھوں کبھی رومن کے ہاتھوں اور پھر صدی میں ہٹلر کے ہاتھوں. ہم مسلمانوں کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے وہ صرف آج کا ہی معاملہ نہیں بلکہ صدیوں سے ہم اللہ کے عذاب کے گھیرے میں ہیں. جب ہم نے اللہ کی کتاب کو اور شریعت کو ترک کرنا شروع کیا تو اللہ نے بھی اپنے عذاب کا سلسلہ کھول دیا. جب دوسرے نبی کی شاہی نے تمام مسلم بستیوں کو تباہ کرتے ہوئے بیت المقدس پہنچے تو ایسی تباہی بچائی کہ مسلمانوں کے گھوڑوں کے گھٹنوں تک آ گئے. سینٹرل ایشیا میں پرجم شاہ کے عظیم ترین سلطنت کو تباہ کرنے والا چنگیز خان نے لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمانوں کا قتل عام کیا. مسلمانوں کی بستیاں اجاڑ دی کھوپڑیوں کے میاں بنائے. اسی تاریخ چنگیز خان کے پوتے نے بغداد میں جو تباہی مچائی اس کی دوسری کوئی مثال نہیں ملتی. بغداد میں مسلمانوں کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا. مسلمانوں کا خلیفہ مستعصم اللہ کو جانور کی کھال میں لپیٹ کر اس کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے. ایسا لگنے لگا دنیا میں مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے گا. اسپین میں 800 سال مسلمان کی حکومت ہونے کے باوجود بھی جب اللہ کا عذاب آیا تو اسپین کی مسجدیں ویران ہو گئی. ایک مسلمان نہ بچا جو اذان دے سکے. اسپین کے سارے مسلمانوں کو اذان کر دیا گیا. یہ سلسلہ بم پیش آج بھی جاری ہے. فلسطین برما افغانستان عراق بوسنیا کشمیر شام لیبیا ہر جگہ تباہی. اور سب تو یہ ہے کہ اگر دنیا میں کہیں اور کسی کا خون سستا ہے تو مسلمانوں کا. یہ سب نتیجہ ہے ہمارے اعمال کا. ہم کہہ کو کیا جان دے کہ ہم پر جھوٹ کر رہا ہے. کبھی ٹھنڈے دماغ سے اپنے اعمال کی طرف دیکھ لے کہ کیا ہوتا ہے. اللہ کے نزدیک اس کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خون کی کوئی اہمیت نہیں ہے. میں نے مغرب میں مسلمان کو نہیں دیکھا لیکن اسلام کو دیکھا. میں نے مشرق میں مسلمان اور ان کی بستیوں کو دیکھا پر اسلام مجھے دکھائی نہیں دیا. وہاں وہ سارے اوقات جو اسلام کے ہیں انہوں نے اپنا لیا اور ہم نے چھوڑ دیا. وہاں عوام کو اتنا حق ہے کہ وہ اپنے سربراہ سے سوال طلب کر سکتے ہیں اور سربراہ کو جواب دینی پڑتی ہے. کیا ہم اپنے سربراہ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس نے عوام کی دولت کو اپنی ملکیت کیسے بنا لیا؟ بڑے منسٹر کی بات کو دور کی ہے. ہم سب سے نچلی سطح کے گاؤں کے سربراہوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ عوام کی دولت کو وہ کتنا عوام پر خرچ کرتا ہے اور کتنا ذاتی ملکیت سمجھ کر ہڑپ دیتا ہے. کیا آپ کو جواب دیں گے ہمارے گاؤں کے سربراہ جو مختلف اداروں کی ذمہ داری لیے ہوئے ہیں؟ جواب تو دیں گے لیکن لاٹھی اور گولیوں سے. اور یہ ایسا جواب ہوگا جس کے بعد کوئی دوبارہ سوال کرنے کی ہمت نہ کرے گا. حضرت عمر نے ایک سوال کیا. ہم سب کو ایک چادر دی. ہم سب کو ایک چادر دی. تم کو 2 کہتے ہیں. حضرت عمر نے جواب دیا ایک چادر نہیں ہے اور ایک چادر میرے بیٹے کی جس نے مجھے دے دیا. آپ حضرت عمر کا بغیر جانکاری کر سکتے ہیں. حضرت عمر کو بھی جواب دینا پڑا. مسلمانوں کا امیر ہونا بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اللہ کے یہاں اس کا بہت سخت کتاب ہے. اس لیے بڑے بڑے صحابہ نے بھی مسلمانوں کا امیر ہونے سے گریز کیا ہے.